بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے غسل کے آداب اور غسل کا طریقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو یہ آداب بتانے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو یہ توفیق بھی دے کہ ہم ان آداب کو جانیں تو ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ ناظرین کرام، ہم کیوں نہاتے ہیں؟ صفائی کے لیے نہاتے ہیں، پاکیزگی کے لیے نہاتے ہیں، گرمی کی شدت میں، گرمی کی شدت سے، سختی سے، پسینے کی بدبو سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہاتے ہیں۔ جی، اسی کو غسل کہتے ہیں۔ غسل یعنی نہانا۔ جیسے ہمارے لیے قضاء حاجت کے بعد پیشاب پاخانے کی جگہوں کو دھلنا، گندگی کو صاف کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے ہمارے لیے بعض دفعہ غسل کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، شرعاً ضروری یعنی واجب ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ گرمی کی شدت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، پسینے کی بدبو سے نجات حاصل کرنے کے لیے، یا سفر کی یا کام کی تھکان سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہانا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ فطری ضرورت ہے۔ اسی نہانے کو عربی زبان میں غسل کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس کڑی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غسل کے شریعت اسلامیہ میں کیا آداب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو لے کر ہمیں کیا آداب سکھائے ہیں، کیسا طریقہ ہمیں بتایا ہے، تاکہ ہم ان آداب کو اختیار کریں اور ہمارا غسل واقعی، چاہے وہ غسل واجبی غسل ہو یا عام غسل ہو، نہانا ہو، ہمارا وہ نہانا شرعی نہانا بن جائے تاکہ ہمیں اس پر ثواب بھی مل سکے۔ ناظرین کرام، غسل کی 3 قسمیں ہیں۔ اصل 2 ہی قسمیں ہیں، لیکن ایک تیسری قسم ہم آپ کے سامنے چونکہ الگ سے ذکر کریں گے، لہٰذا اس کو آپ تیسری قسم سمجھ لیجئے۔ تو غسل کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں، ایک ہے غسل واجب اور دوسری قسم ہے غسل مستحب۔ غسل واجب اور غسل مستحب، تیسری قسم جو ان دونوں میں ہی سے کوئی ایک ہے، لیکن چونکہ بعض لوگ اسے واجب کہتے ہیں، بعض واجب نہیں کہتے، لہٰذا ہم نے اسے تیسری قسم بنا دیا، اور وہ ہے غسل جمعہ۔ تو 3 قسمیں ہیں، غسل واجب، غسل مستحب اور غسل جمعہ۔ غسل کا معنی ہوتا ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ جیسے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے کسی سے کہا جائے نہا لو، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا پیر دھو لو، ہاتھ دھو لو، وضو کر لو، یہ معنی نہیں ہوتا۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ نہا لو، یعنی پورے جسم پر پانی بہا لو، یہی معنی ہے غسل کا۔ یہی غسل شرعی ہے، اور یہی ہمارا فطری غسل ہے کہ نہا لو، یعنی سر سے پیر تک پورے جسم پر پانی بہا لو۔ ناظرین کرام، غسل واجب وہ غسل ہے کہ جو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، شرعاً ضروری ہوتا ہے۔ یہ کل ایسے 5 کام ہیں کہ اگر انسان سے وہ ہوں تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے یا غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اب چاہے آپ اسے غسل واجب کہیے یا اسے غسل فرض کہیے۔ انشاءاللہ ہم اقسام بتانے کے بعد غسل کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ ابھی آپ یہ جان لیجئے کہ غسل واجب کی کون سی قسمیں ہیں، غسل مستحب کی کون سی قسمیں ہیں۔ غسل واجب کی ابتدائی طور پر آپ 5 قسمیں جان لیجئے۔ ابتدائی طور پر فرض غسل کی 5 قسمیں جان لیجئے۔ منی کا نکلنا، خواتین کے لیے حیض یا نفاس کا ختم ہو جانا، جنابت کا غسل، کافر اسلام لائے تو اسلام لانے کا غسل،
اور جب کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو میت کو نہلانا۔ تو یہ کل 5 غسل ہیں جن کو ہم غسل واجب کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الماء من الماء، بے شک جب منی نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، جب منی نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا؟ مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، میں خاتون ہوں، آپ مرد ہیں، لیکن چونکہ یہ بات ہمارے دین سے متعلق ہے، یہ بات اللہ کے احکام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے متعلق ہے، لہٰذا اگر میں اس میں شرماؤں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ حق بات کو پوچھنے، بتانے، جاننے، سیکھنے اور سمجھنے میں شرمانے سے انسان کا علم کم رہ جاتا ہے، بعض دفعہ وہ اپنے واجبی امور کو نہیں جان پاتا، نتیجتاً نقصان اٹھاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو انہوں نے چھوٹی سی تمہید باندھی، ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ دیکھیے کتنی عظیم بات کہی گئی چھوٹی سی بات میں۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ اگر کوئی حق بات ہو، اپنے دین کی ضروری بات ہو، دین کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی شرعی پیچیدگی ہو، شریعت کا حکم ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو ہم سیکھیں، سنیں، سمجھیں، سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں، حتیٰ کہ اگر خاتون ہو تو وہ مرد مفتی سے بھی وہ فتویٰ پوچھ سکتی ہے، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے، اگر نہیں پوچھا جائے گا تو نقصان ہو جائے گا، خسارہ اٹھانا پڑے گا، دین کا وہ حصہ ہم سے ضائع ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ان اللہ لا یستحیی من الحق فہل علی المرأة الغسل اذا احتلمت۔ یہ ہے سوال، اگر عورت کو بھی احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل واجب ہے؟ یعنی منی نکل جائے، آپ جانتے ہیں کہ بالغ ہونے کی ایک نشانی ہے کہ مرد کی شرمگاہ سے منی کا خروج ہوتا ہے نیند کی حالت میں، اسی طرح سے خواتین کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن چونکہ خواتین کے یہاں شرم، حیا اور غیرت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑا، تو اس کے لیے تمہید بھی باندھنی پڑی۔ انہوں نے پوچھا کیا اگر عورت کو بھی احتلام ہو جائے، یعنی خواب میں، نیند کے عالم میں اگر اس کی بھی منی نکل جائے، وہ خواب دیکھ لے، تو کیا اس پر غسل واجب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، ہاں جب کہ وہ پانی دیکھ لے، یعنی منی دیکھ لے، منی کے قطرات دکھ جائیں، کپڑوں پر منی لگی ہوئی دکھ جائے، یا جسم کا بیرونی حصہ گیلا محسوس ہو، تو یہ ہے کہ جب منی نکل جائے تو انسان نہا لے، مرد ہے تو بھی نہائے، عورت ہے تو بھی نہائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بعض دفعہ کوئی مرد یا کوئی خاتون ایسا خواب دیکھ لیتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں تو اور لیکن احترام نہیں ہوتا، یعنی منی نہیں نکلتی، تو اگر انہیں خواب یاد ہے لیکن منی کا نکلنا نہ دیکھا ہو، تب پھر ان پر غسل واجب نہیں ہوتا، کہ منی کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ جسم کہیں گیلا ہے، یا کپڑوں پر کہیں کچھ لگا ہوا ہے، کوئی اثر، کوئی داغ دھبا نہیں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خواب ضرور دیکھا لیکن ان کی منی نہیں نکلی، چنانچہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس کا الٹا کہ خواب تو یاد نہیں، رات میں سوئے تھے، صبح کو جاگے، کوئی خواب یاد نہیں کہ ہم نے رات میں نیند میں کوئی خواب دیکھا، لیکن جب آنکھ کھلی تو دیکھا ہم نے کہ کپڑے گیلے ہیں یا شرمگاہ کے آس پاس گندگی لگی ہوئی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ نیند کی عالم میں آپ کی منی نکل گئی، لہٰذا اب آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ یہ 2 حدیثیں ہیں، پہلی حدیث عام ہے، سب مردوں عورتوں سب کے لیے ہے، انما الماء من الماء، کہ جب منی نکلے گی تب غسل کرنا فرض ہوگا، اور دوسری حدیث عورتوں مردوں سب کے لیے، لیکن پوچھنے والی ایک خاتون ہے، لہٰذا ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں بھی اس بات کا خیال رکھیں، اور اگر کبھی ایسا کوئی مسئلہ ان کے سامنے آ جاتا ہے تو ان پر بھی غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نعم اذا رأت الماء۔ تو نیند کے عالم میں
کسی بھی مرد، کسی بھی لڑکے، کسی بھی خاتون، کسی بھی لڑکی کی منی اگر نکلتی ہے تو جان لیجئے کہ یہ بلوغت کی علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ وہ لڑکا یا وہ لڑکی بالغ ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس منی کے نکلنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر منی کا نکلنا محسوس نہ ہو اور خواب یاد ہو، لیکن چونکہ منی کے کچھ اثرات، کچھ نشانی، کوئی گندگی یا کوئی گیلا پن نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، نہانا واجب نہیں ہوگا۔ یہ غسل واجب کی پہلی قسم ہے۔ غسل واجب کی دوسری قسم غسل جنابت۔ غسل جنابت کیا ہے؟ جنابت کا مطلب ہوتا ہے کہ میاں بیوی قربت کریں، ہم بستری کریں، اس کو کہتے ہیں جنابت۔ ہم بستری کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بستری کی جائے لیکن اگر مرد کی منی نہ نکلے، منی کا انزال نہ ہو، منی کا خروج نہ ہو تو پھر غسل واجب نہیں ہوتا۔ یقیناً شروع اسلام میں ایسا تھا، اللہ کی طرف سے یہ چھوٹ تھی کہ اگر جمع کریں اور منی نہ نکلے تو غسل واجب نہیں ہوتا تھا، بس اتنا ہے کہ انسان شرمگاہ دھو لے اور وضو کر لے۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل، کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے جمع کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے گرچہ منی نہ نکلے۔ اور مزید وضاحت کے ساتھ دوسری روایت آئی ہے اذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے مل جائے تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ اگر میاں بیوی ہم بستری کریں، پھر چاہے یہ معاملہ دن کا ہو یا رات کا ہو، اب ان پر غسل واجب ہو جائے گا چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ یہاں کچھ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں، چونکہ یہ جنابت کا مسئلہ ہے، غسل جنابت کی بات ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ وہ باتیں آپ کو بتا دی جائیں تاکہ اگر کوئی غلط فہمی ہو تو وہ دور ہو جائے۔ دیکھیے، غسل جنابت یقیناً فرض ہے۔ انسان جب اگر جنوبی ہو تو جب تک وہ غسل نہیں کرے گا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اس پر کون سی پابندیاں ہیں یہ ہم جانتے ہیں، یا کن باتوں کی اسے رخصت ہے یہ ہم جانتے ہیں؟ تو آئیے مختصراً ان باتوں کو ہم جان لیں کہ ایک جنوبی مرد یا ایک جنوبی عورت کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آدمی کبھی جنوبی بھی ہوتا ہے، کبھی طاہر بھی ہوتا ہے، حالت جنابت میں ہوتا ہے، طہارت میں بھی ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر یعنی اذان کا آپ جواب دے سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، سلام کا جواب دے سکتے ہیں، قرآن کریم سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کا ذکر ہے جیسے کہ آپ سونا چاہتے ہیں تو سونے کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جب رات میں آپ کی نیند کھلی تو آپ استغفار کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، یا صبح کو آپ جاگیں تو صبح اٹھنے کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اس کے علاوہ بھی جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کر سکتے ہیں، یا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جنوبی آدمی یا جنوبی عورت یا محتلم آدمی جس کی منی نکل گئی ہو، تو چاہے محتلم ہو چاہے جنوبی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، قرآن کریم سن سکتے ہیں، اذان کا جواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ دوسری بات، کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے بعد بندہ سونا چاہے تو بے شک سو بھی سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہو، آپ نے وضو کر لیا ہو یا غسل کر لیا ہو پھر سوئے ہوں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ حالت جنابت میں ہیں اور بغیر وضو کیے ہوئے یا بغیر غسل کیے ہوئے آپ سو گئے ہیں، تو آدمی سو سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ چوتھی بات کہ مثلا ایک آدمی جنوبی ہوتا ہے دن کے کسی حصے میں، اب جب تک مثلا مان لیتے ہیں صبح 10 بجے وہ جنوبی ہوا
یا عورت جنوبی ہوئی، اب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے 1 بجے، تو اس کے پاس وقت ہے 10 بجے سے 1 بجے تک، وہ جب تک ظہر کا وقت نہیں ہوگا وہ اپنے غسل کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اب اس دوران اگر گھر کا کام کرنا ہو، مثلا خاتون ہے، جھاڑو لگانی ہو، برتن دھونے ہوں، کپڑے دھونے ہوں، روٹی پکانا ہو، کھانا پکانا ہو، گھر کی صاف صفائی ہو، بچوں کو پڑھانا ہو یا اور کوئی کام ہو، بے شک وہ کر سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لا یجنب یا ان المؤمن لا یجنب، مومن جنوبی نہیں ہوتا، مومن جنوبی نہیں ہوتا۔ واقع یہ ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور بعض روایات میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے، وہ نبی راستے سے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ ملاقات ہوئی، سلام وغیرہ ہوا، بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد میں پیچھے کھسکتا رہا حتیٰ کہ چپکے سے کھسک گیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس جا کر ملا، آپ نے پوچھا رے تھوڑی دیر پہلے ملے تھے، پھر چلتے چلتے اچانک کہاں کھسک گئے تھے اور اس کے بعد ابھی آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں جنوبی تھا اور حالت جنابت میں آپ سے ملاقات کرنا اور مجھے اچھا نہیں لگا، لہٰذا میں پہلے گیا اور پہلے جا کر غسل کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا یجنب یا ان المؤمن لا یجنب، مومن جنوبی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ حالت جنابت میں ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کا جسم بھی نجس ہو گیا، آپ کے کپڑے نجس ہو گئے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا عورت بھی اپنے جو کام اس کے ذمے ہیں وہ حالت جنابت میں کر سکتی ہے، اور مرد کے ذمے بھی جو کام ہے وہ کر سکتا ہے، کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، گھریلو کام کر سکتے ہیں، یا گھر سے باہر سودا صرف لانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب جب نماز کا وقت ہوگا اس وقت غسل کرنا فوری طور پر ضروری ہو جائے گا، اور جب تک نماز کا وقت نہیں ہے آپ اپنے غسل جنابت کو ٹال سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ حالت جنابت میں ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، ہاں سن سکتے ہیں، قرآن کریم آپ کے موبائل میں ہے، بے شک آپ سن سکتے ہیں، یا کوئی پڑھ رہا ہو بے شک آپ سن سکتے ہیں، لیکن خود سے تلاوت نہ کیجیے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ کام ہے جو ایک جنوبی مرد یا ایک جنوبی خاتون نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر رات میں کوئی جنوبی ہوا، اب صبح وہ اٹھا روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو کیا روزہ رکھ سکتا ہے یا پہلے نہانا پڑے گا؟ کوئی حرج نہیں، وہ بعد میں نہا لے، فجر کے لیے جاتے وقت نہا لے، فجر کی نماز کو مؤخر نہیں کر سکتا، لیکن ابھی سحری کرنا ہے اور ابھی نہانا ہے، پہلے کیا کرے؟ تو وہ پہلے سحری کر لے اور سحری کرنے کے بعد وہ غسل کرے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حالت جنابت میں ہو اور پھر اس کے بعد صبح فجر کا وقت ہوا ہو، تب آپ نے غسل کیا ہو اور آپ نے پھر روزہ بھی رکھا ہے۔ چنانچہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آدمی حالت جنابت میں فجر کے وقت کو پائے اور پھر اس کے بعد فجر سے پہلے غسل کر لے۔ ہرگز آپ پریشان نہ ہوں، یہ نہ سوچیں کہ حالت جنابت میں روزے کی شروعات ہو گئی، روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بے شک اپنے روزے کو شروع کر لیں، سحری کر لیں، سحری سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد فجر کا وقت ہو، اذان ہو یا اذان ہو چکی ہو، اب جا کر آپ غسل کر لیجئے اور اس کے بعد آپ فجر کی نماز ادا کیجئے، لیکن آپ غسل کے نام پر فجر کی نماز کو مؤخر نہ کیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت دی گئی آپ سحری پہلے کر لیجئے، ٹھیک ہے، یہ اجازت اپنی جگہ تک، لیکن فجر کی نماز کو آپ جنابت کے غسل کی وجہ سے مؤخر مت کیجئے، نہیں کر سکتے۔ یہ ہوئی حالت جنابت کی بات۔ اب ہم نے یہ جان لیا کہ غسل واجب کی دوسری قسم ہے جنابت کا غسل، چاہے مرد جنوبی ہو یا کوئی خاتون جنوبی ہو، تو ان کے اوپر غسل جنابت فرض ہے۔ جب تک وہ غسل جنابت نہیں کر لیں گے تب تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے یا مسجد میں جا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، سحری کر کے روزے کی شروعات کر سکتے ہیں، گھریلو کام کر سکتے ہیں، گھر سے باہر جانا، بازار میں جانا، کوئی اور کام کرنا ہے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ غسل کی تیسری قسم غسل حیض، یہ خواتین کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر ہر بالغہ لڑکی یا بالغہ عورت، اس کی ایک عمر متعین ہوتی ہے بلوغت کی شروعات کی، اور پھر
حیض کی انتہا کی کہ جب عورت پھر کہ اس کے بس عمر کو پہنچنے کے بعد عورت کو حیض نہیں آتا، تو یہ عورت کے بالغہ ہونے کی بھی علامت ہے اور عورت کے صحت مند ہونے کی بھی علامت ہے۔ یہ ایک خون ہوتا ہے، گندا کالا بدبودار گاڑھا خون ہوتا ہے جو عورت کی شرمگاہ سے مہینے کے مخصوص دنوں میں نکلتا ہے، اور صحیح قول کے مطابق ان دنوں کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ کسی خاتون کو 1 دن بھی ہو سکتا ہے، کسی خاتون کو 2 دن بھی ہو سکتا ہے، کسی خاتون کو 3 4 5 6 دن بھی ہو سکتا ہے، اوسطاً عموماً 5 6 دن یہ حیض کا خون جاری رہتا ہے۔ چھٹے دن عورت پاک ہو جاتی ہے، بعض خواتین 5ویں دن پاک ہو جاتی ہیں، بعض خواتین کو اس سے کم یا زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی کم سے کم مدت بھی متعین نہیں فرمائی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت بھی متعین نہیں فرمائی ہے۔ جب تک عورت، کوئی لڑکی، کوئی خاتون حالت حیض میں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے گی تو بے شک چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا تو کر لے گی، لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دی ہے۔ ہاں، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ حالت حیض میں کیا عورت قرآن کریم پڑھ سکتی ہے؟ مثلاً کہ کوئی عورت ہے حج کے لیے گئی، عمرے کے لیے گئی، وہاں وہ حالت حیض میں ہو گئی، اب وہ 5 دن 6 دن کیا محروم رہے یا قرآن کریم پڑھ سکتی ہے؟ اسی طرح سے رمضان میں کوئی عورت حیض سے ہو گئی تو اب کیا وہ بیچاری نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، تو کیا قرآن سے بھی محروم رہے؟ نہیں، قرآن کریم پڑھ سکتی ہے۔ حائضہ عورت کو قرآن کریم پڑھنے سے روکنے والی روایات صحیح نہیں ہے۔ حائضہ عورت بے شک قرآن کریم پڑھ سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹ قرآن کریم جو کتابی شکل میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں نہ پڑھے، وہ موبائل میں پڑھ لے، یا کوئی اور دوسرا بندہ جو پاک ہو صاف ہو وہ قرآن کریم پکڑے اور وہ اسے پڑھ لے۔ خاص طور پر اس کا احساس ہوتا ہے اور خواتین کو جب کہ وہ رمضان کے عالم میں ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، یا عمرے کے لیے گئی ہوئی ہوں یا حج کے لیے گئی ہوئی ہوں، اب اگر وہ قرآن بھی نہ پڑھیں تو 5 دن 6 دن 7 دن وہ کیا کریں گی؟ بڑی عبادت سے محروم ہو جائیں گی، لہٰذا وہ قرآن کریم پڑھیں گی۔ آیت الکرسی جو دن میں کئی دفعہ پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیں گی، رات میں آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آخری کے 3 قل، وہ یہ سب پڑھیں گی، اس میں کوئی حرج یا ممانعات والی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی یا کوئی خاتون حافظہ ہو، اب اگر ہم اسے یہ کہیں کہ وہ 6 دن یا 7 دن ہر مہینے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی، تب تو اس کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور بہت ممکن چند سالوں کے بعد قرآن کریم بھول جائے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ حائضہ عورت قرآن کریم پڑھ سکتی ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ، آداب کے ساتھ۔ اولاً تو یہ ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے وضو کر لے، کم از کم کچھ تو پاکی ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قرآن کریم جو کتابی شکل میں لکھا ہوا ہے اس کو نہ چھوئے، بلکہ موبائل میں جو قرآن کریم ہے ان کو پڑھ لے، یا کوئی اور شخص قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر وہ پیج پلٹتا جائے اور حائضہ خاتون پڑھتی جائے، انشاءاللہ خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت اور توفیق دینے والا بھی ہے۔ اب جب تک عورت حائضہ ہے، اور اسی حکم میں نفاس والی عورت بھی ہے۔ نفاس کہتے ہیں بچے کی ولادت کے بعد جو عورت کے رحم سے جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اس کی تحدید ہے، دن متعین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاس والی عورت 40 دنوں تک نماز روزے سے رکی رہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کانت النفساء تمکث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما۔ نفاس والی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دنوں تک نماز اور روزے سے رکی رہتی تھی۔ تو عورت جب تک نفاس میں ہو یا حیض میں ہو وہ نہ نماز پڑھے گی، نہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، لیکن اور نہ روزے رکھے گی، اور جو روزے چھوٹ گئے ہوں بے شک وہ ان کی قضا بعد میں کر لے گی، لیکن نماز معاف ہے، نماز کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب عورت حیض سے پاک ہو یا نفاس سے پاک ہو تو اب اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے،
اور یہ غسل تھوڑا اور زیادہ احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی عورت اچھی طرح سے اپنی شرمگاہ کو صابن سے، آج کے زمانے میں تو ماشاء اللہ صابن بھی ہر شکل میں ہے، لیکوڈ شکل میں ہے، سالڈ شکل میں ہے، صابن کے علاوہ بھی کئی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو عورت پہلے اپنی شرمگاہ اچھی طرح سے دھو لے گی تاکہ ہر طرح کی گندگی یا بدبو یا گندگی کا اثر یہ سب چیزیں زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور دماغ میں جو کراہت کا احساس اتنے 6 دنوں میں بیٹھ گیا تھا یا نفاس کے وقت 1.25 مہینے 1.5 مہینے بیٹھ گیا تھا وہ دور ہو جائے، اور اس کے بعد بے شک وہ غسل کرے گی۔ تو حیض سے پاکی کے بعد اور نفاس سے پاکی کے بعد عورت پر غسل واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا فَإِذَا أَدْبَرَتْ حَيْضَتُكِ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، جب تمہارا حیض ختم ہو جائے تب تم غسل کرنا اور نماز پڑھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت پر حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل واجب ہے، اور اسی حکم میں نفاس والی عورت بھی ہے، یعنی وہ عورت جس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو اسے نفاس والی عورت کہتے ہیں، تو اس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن متعین ہے۔ اگر کسی عورت کو اس سے پہلے ہی خون بند ہو جائے اور وہ پاکی کے تمام اثرات دیکھ لے تو بے شک وہ پہلے ہی پاک ہو جائے گی، غسل کر کے نماز روزے سے لگ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی عورت 40 دنوں سے زائد خون دیکھتی ہے تو پھر وہ 40 دنوں کا ہی اعتبار کرے گی، اور 41ویں دن وہ اچھی طرح سے صفائی کر کے غسل کر لے گی اور نماز روزے شروع کر دے گی۔ تو 40 کی مدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خواتین کی یہاں متعین چلی آ رہی ہے، لیکن حیض کے سلسلے میں ایسی کوئی مدت نہیں۔ حیض کی مدت 1 دن بھی ہو سکتی ہے، 4 5 6 دن بھی ہو سکتی ہے، کبھی کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی مدت متعین نہیں فرمائی ہے، بس اتنا ہے کہ جب تک عورت حیض یا نفاس میں ہوگی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ جب حیض کا خون ختم ہو جائے، عورت پاکی کے اثرات دیکھ لے، نفاس کا خون ختم ہو جائے، عورت پاکی کے اثرات دیکھ لے، یا 40 دنوں سے زائد مدت ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں عورت نہائے گی۔ حیض کا غسل اور نفاس کا غسل واجب ہے، اور اس میں عورت کو پہلے اچھی طرح سے شرمگاہ دھونی پڑے گی۔ اگر مان لیتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں صابن نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو بیر کے پتوں سے وہ اچھی طرح اپنی صفائی کرے گی تاکہ گندگی دور ہو جائے، بدبو ختم ہو جائے، جراثیم وغیرہ کا اب کوئی اثر باقی نہ رہے۔ یہ غسل واجب کی تیسری قسم تھی۔ غسل واجب کی چوتھی قسم ہے، ایک کافر ہے وہ اسلام قبول کرے تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا، جب وہ مسلمان ہوئے تھے، وہ خود کہتے ہیں امرانی ان اغتسل بالماء والسدر، جب میں مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانی اور بیر کے پتوں سے نہانے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر جب مسلمان ہوگا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، تو اب اس کے اوپر سب سے پہلا کام جو واجب ہوگا شہادتین کے بعد وہ غسل کرنا ہوگا۔ لہٰذا وہ اسلام لانے کے بعد غسل کرے، اپنی گندگی کو دور کر دے، گندگی سے نجات پالے۔ اور ویسے بھی جب کافر ہوتا ہے بندہ تو پیشاب پاخانے کی چھینٹوں پیشاب پاخانوں کی گندگیوں سے نہیں بچتا، چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ بہت سی دفعہ پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پر جسم پر آ جاتے ہیں، وہ احتیاط نہیں کرتا، دائیں ہاتھ سے قضاء حاجت کے بعد پیشاب پاخانے کی جگہ صاف کر لیتا ہے، دھو لیتا ہے، یا پکڑ لیتا ہے یا چھو لیتا ہے، تو یہ سب کام چونکہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا کافر جیسے ہی مسلمان ہوگا شہادتین کے بعد اس پر غسل کرنا فرض ہوگا۔ یہ غسل واجب کی چوتھی قسم ہے۔ غسل واجب کی پانچویں قسم ہے مسلمان میت کو نہلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھ ام عطیہ، معاف کیجیے گا فاطمہ بنت قیس نہیں، ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا کہ وہ زینب رضی اللہ عنہا کو نہلائیں، اور فرمایا تھا اغسلنہا بماء وسدر
انہیں پانی اور بیر کے پتوں سے نہلاؤ، خمسن او سبعن او اکتر من ذالک ان رأیتن، 3 بار، 5 بار، 5 بار، 7 بار، یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ۔ تو ایک مسلمان کی وفات ہو جائے تو اسے نہلانا واجب ہو جاتا ہے۔ اس نہلانے کا کام اگر مرد ہے تو مرد نہلائیں گے، خاتون ہے تو خواتین نہلائیں گی، لیکن میاں بیوی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اگر بیوی کی وفات ہو جائے تو بے شک شوہر نہلا سکتا ہے، اور شوہر کی وفات ہو جائے تو بے شک عورت نہلا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے تو دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہ سر درد کی شکایت کر رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا تم سے زیادہ تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اور تمہارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ان متی قبلی فاغسلوکی واکفنوکی وادفنوکی واصلی علیک، اگر تمہاری وفات مجھ سے پہلے ہو جائے گی تو بالکل رنج اور غم کی کوئی بات نہیں، میں تمہیں نہلاؤں گا، کفناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا، تمہیں دفن کروں گا۔ دیکھیے صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی اہلیہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر تمہاری وفات مجھ سے پہلے ہو جائے تو کوئی غم اور پریشانی کی بات نہیں، میں تمہیں نہلاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر اپنی بیوی کو نہلا سکتا ہے، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جو بات مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی بعد معلوم ہوئی، اگر فوراً معلوم ہو جاتی تو ما غسلہ الا نساؤہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں فلاں مرد نہ نہلاتے بلکہ آپ کی ازواج مطہرات ہی آپ کو غسل دیتی۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرد کو مرد غسل دیں گے، عورت کو عورتیں غسل دیں گی، لیکن شوہر اور بیوی کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ بیوی اگر چاہے تو اپنے میت شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر اگر چاہے تو اپنی میت بیوی کو وہ غسل دے سکتا ہے۔ اور جو لوگ قیاسات لگا کر لوگوں کے ذہنوں کو الجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں مرنے کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، یا بیوی شوہر کو غسل نہیں دے سکتی بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں، تو انہیں سوچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیان کردہ یہ روایت سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے اس قول سے باز آ جانا چاہیے۔ بے شک اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور بیوی چاہے تو اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن اگر میاں بیوی کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں تو پھر مرد کو مرد غسل دیں گے اور خاتون کو خواتین غسل دیں گی، اور اس نہلانے میں بھی ان کی حیا کا غیرت کا پورا خیال رکھا جائے گا، یعنی بالکل کھلے میں لوگوں کی نظروں کے سامنے انہیں نہلایا نہیں جائے گا۔ تو یہ غسل واجب کی 5 قسمیں ہیں۔ غسل احتلام، منی نکل جانے کی صورت میں کیا جانے والا غسل، غسل جنابت، قضاء جنابت یعنی میاں بیوی کے ملنے کے بعد ہم بستری کے بعد کیا جانے والا غسل، غسل حیض یا غسل نفاس، عورت جب حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہوگی تب کیا جانے والا غسل، کافر جب اسلام لائے گا کفر کی گندگی کو چھوڑ کر اسلام کی اچھائی بھلائی خیر اور برکات کو اپنائے گا اس وقت کیا جانے والا غسل، اور پھر غسل میت یعنی مسلمان میت کو کسی مسلمان کی وفات کے بعد اسے دیا جانے والا غسل۔ یہ غسل واجب کی 5 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں احکام کو، مسائل کو، فقہی احکام و مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں علم دے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔